مغربی پاکستان کے طالع ازما سیاستدانوں سے مایوس ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان جب براستہ لندن بنگلہ دیش پہنچ گیا تو باقی ماندہ پاکستان پر حکمرانی کرنے کا ذوالفقار علی بھٹو کا خواب پورا ہو گیا۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ متحدہ پاکستان کی اکثریتی پارٹی کا سربراہ اور وزارت عظمیٰ کا حقیقی حقدار اب اس دعوے سے ہی دستبردار ہو چکا تھا۔ پاکستان کی سول بیوروکریسی نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ انہیں ذہین بنگالیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ ملٹری بیوروکریسی اس لیے خوش تھی کہ کہاں قد آور چوڑے سینوں والے پنجابی اور پٹھان اور کہاں وہ چھوٹے قد اور مختصر وجود والے بنگالی بھلا ایک ہی صف میں کھڑے اچھے لگتے تھے۔ لیکن پاکستان کی قسمت میں ابھی ہوس اقتدار کی کشمکش کی لاتعداد داستانیں تحریر ہونا تھیں۔ بھٹو کی سیاست کا جنم بھی مغربی پاکستان کے 1 یونٹ کے دور سے ہوا تھا اور اسے 4 صوبائی حکومتوں کی عادت ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا کہ ایک ہی پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں تو اس کی پیپلز پارٹی حکمران ہو مگر صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اس کے مخالفین کی حکومت قائم ہو۔ منصوبہ سازوں نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس کے نتیجے میں بلوچستان پر 4 سال ملٹری آپریشن کے ذریعے خاک اور خون کی آندھی مسلط ہو گئی۔ اس منصوبے کا آغاز بھی ایک لندن پلان کے افشاء راز سے ہوا۔ پنجابیوں کا لہو گرمانے کے لیے 31 جنوری 1973 کو نواب اکبر بگٹی سے لاہور کے موچی دروازے کے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کروائی گئی۔ اس نے وہاں اعلان کیا کہ ولی خان اور عطا اللہ مینگل نے لندن میں اسے ایک منصوبے سے آگاہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک نیا ملک آزاد بلوچستان قائم ہوگا جو 1 یا 2 عالمی طاقتوں کی زیر نگرانی محفوظ رہے گا۔ اکبر بگٹی نے یہ بھی بتایا کہ وہی غیر ملکی طاقتیں جو گریٹر بلوچستان کے منصوبے کی مدد کر رہی ہیں ان کا ہیڈ کوارٹرز بغداد ہے۔ فوراً بعد فروری 1973 میں ہی بلوچستان میں گورنر راج لگا دیا گیا اور عطا اللہ مینگل کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ احتجاجاً سرحد حکومت نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس نفرت انگیز فضا میں 23 مارچ 1973 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں نیشنل عوامی پارٹی کے جلسے پر بھٹو نے ایف ایس ایف اور پارٹی کے پرائیویٹ گنڈوں سے فائرنگ کروائی جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ یہ جلسہ بھٹو کے ہاتھوں بلوچستان حکومت کے خاتمے پر احتجاج کے لیے ہو رہا تھا۔ نتیجے میں بے شمار سیاسی رہنما افغانستان بھاگ گئے۔ بھٹو نے 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا کر لیڈروں پر غداری کے مقدمات قائم کر دیے جو حیدرآباد ٹرائبونل کے نام سے مشہور ہوئے۔ جون 1975 کو سپریم کورٹ نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کی توثیق کر دی۔ اس لندن پلان کے دیے گئے زخم بھی ایسے ہیں جن سے آج تک لہو رس رہا ہے۔ بھٹو حکومت ختم ہوئی، ضیاء الحق آ گیا، غداری کے کیس واپس لے لیے گئے، بلوچوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا مگر ان کی قیادت مین سٹریم سیاست سے دور ہی رہی۔ بھٹو کی پھانسی نے ایک اور صوبے یعنی سندھ کو بھی احتجاجی سیاست میں جھونک دیا۔ ضیاء الحق کی حالات پر گرفت مضبوط تھی کیونکہ افغانستان میں روس سے لڑائی نے ضیاء الحق کو امریکہ کی ضرورت بنا دیا تھا اور ایسے تمام سیاسی رہنما جو ضیاء الحق کے مخالف تھے ان کی اکثریت بیرونی اثر و نفوذ سے ملک کے باہر منتقل کر دی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو اور اس کا بھائی مرتضیٰ بھٹو ایک لندن میں، دوسرا پیرس یا شام میں، بزنجو اور مینگل ساتھیوں سمیت لندن کی سرد ہواؤں میں گھومتے اور خیر بخش مری کابل یا ماسکو میں۔ غرض راوی ضیاء الحق کے لیے چین ہی چین لکھتا رہا کیونکہ یہ سارے لیڈر کسی لندن پلان کی صورت ضیاء دور میں آکسفورڈ اسٹریٹ کی ٹھنڈی ہواؤں سے ہی لطف اندوز ہوتے رہے۔ فروری 1988 میں روسی فوجیوں نے جانا شروع کیا تو 6 ماہ کے اندر ہی اگست 1988 میں ضیاء الحق اپنے ساتھیوں سمیت طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیکن افغان لڑائی کی وجہ سے جو امریکی سرپرستی ملی اس میں پاکستانی ISI اس قدر مضبوط، طاقتور اور منصوبہ ساز ہو چکی تھی کہ اب اس نے پاکستان میں ایک لولی لنگڑی اور ڈری سہمی ہوئی جمہوریت کا راستہ شروع کروایا۔ بے نظیر کی حکومت ایسی تھی جس میں پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک دوسرے کو مصلحتاً برداشت کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس حکومت کے بعد پاکستانی سیاست کا مرکز و محور، قبلہ و کعبہ اور پاور ہاؤس مکمل طور پر لندن منتقل ہو گیا۔ اہم اور بڑے لیڈروں نے یا تو وہاں اپنے لیے ٹھکانے خرید لیے یا پھر ان کی پارٹی کے وفاداروں نے ان کے لیے ٹھکانے بنا دیے۔ لندن کی گلیاں اب پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کی کیٹ واک کا منظر پیش کرنے لگیں۔ 1988 میں ایک لسانی گروہ کراچی کی سیاست میں ایسا ابھرا کہ الیکشن میں تمام سیٹیں جیت گیا۔ اس جیت نے پاکستانی سیاست کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ ہر بڑی سیاسی پارٹی MKM کی مدد کی دستے نگر ہو گئی، لیکن لسانیوں علاقائی کشمکش اس قدر بڑھی کہ اس گروہ پر 1992 میں کریک ڈاؤن کرنا پڑا
اور اس کا رہنما الطاف لندن چلا گیا۔ آج اسے وہاں آباد ہوئے ٹھیک 30 سال ہو چکے ہیں۔ یہ 30 سال پاکستان کے سب سے بڑے اور صنعتی شہر کو لندن سے بیٹھ کر چلانے یا گورن کرنے کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کا نیم البدل صرف اور صرف سسلی کے ان مافیاز میں نظر آتا ہے جن کے سربراہ نیو یارک اور شکاگو میں بیٹھ کر انہیں کنٹرول کیا کرتے تھے۔ سیاست میں ایسا رنگ ڈھنگ صرف جلاوطن حکومتوں کا ہوتا ہے، جیسے آئرلینڈ کی جلاوطن حکومت امریکہ میں بیٹھ کر احکامات دیتی رہتی تھی۔ پاکستان میں مسلسل اقتدار کی کرسیوں پر براجمان ہونے کے باوجود احکامات لندن سے لینے کا رواج صرف اس بدقسمت ملک کے ہی نصیب میں آیا ہے۔ الطاف حسین کی جلاوطنی تو یہاں تک مسلسل اور مستقل ہو گئی کہ اس نے برطانوی شہریت بھی لے لی۔ لندن کی ہوائیں ہمارے سیاستدانوں کو ایسی بھائیں کہ پیپلز پارٹی میں آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کے سرے پیلس سے لے کر رحمان ملک کے پرتعیش گھر تک اور نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے لے کر ہر چھوٹی بڑی پارٹی کے لیڈروں تک سب کے ٹھکانے وہیں بنتے چلے گئے۔ یورپ میں 2 شہر ایسے ہیں جو غریب اور پسماندہ ممالک کے مجرم سیاستدانوں اور ان کی دولت کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ ایک سوئٹزرلینڈ کا جنیوا، جس کے بینکوں میں فلپائن کے مارکوس سے لے کر پاکستان کے آصف زرداری تک سب نے لوٹی ہوئی دولت جمع کروائی، جبکہ دوسرا شہر لندن ہے جہاں پر ایسے ہی پسماندہ ملکوں کے بھگوڑے حکمران پناہ لیتے ہیں، جیسے تھائی لینڈ کے 2 وزرائے اعظم تھاکسن اور شہناواترا ہوں، یا پاکستان کے 2 وزرائے اعظم نواز شریف اور بے نظیر، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، لیکن لندن کے کیفوں، کافی شاپس اور شاپنگ مالز میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر۔ دنیا بھر کے ممالک سے آئے ہوئے سیاستدان اپنے ملکوں سے اتنی دولت ضرور لاتے ہیں کہ لندن میں کسی بڑے سے بڑے رئیس سے بھی کہیں بہتر زندگی گزار سکیں، اور ایک عام برطانوی شہری انہیں رشک اور حسد کی نظروں سے دیکھے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں 2019 میں ایک بحث کئی دن تک چلتی رہی کہ پسماندہ ممالک سے دولت لوٹ کر یہاں لانے والے سیاستدانوں نے لندن کی شاندار رہائش گاہوں کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ امیر سے امیر برطانوی شہری بھی اب وہاں گھر خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میثاق جمہوریت پر 14 مئی 2006 کو بے نظیر اور نواز شریف نے دستخط کیے تھے، اور پھر اس کے بعد کے لندن بیٹھی ان 2 شخصیات نے پاکستانی سیاست کا مرکز ہی وہاں منتقل کر دیا۔ آج 16 سال گزرنے کے بعد ہمارا عالم یہ ہے کہ پہلے صرف سیاست تھی اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مرکز بھی شاید لندن ہی شفٹ ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو فیصلے 75 سال تک ہمیشہ پاکستان کی سرزمین پر ہوا کرتے تھے، سنا ہے اب وہ بھی لندن میں ہوا کریں گے۔ ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ ختم شد۔